بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال انہیں سپرد کر دو اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اور اس جلدی میں کہیں بڑے نہ ہو جائیں اور جسے حاجت نہ ہو وہ بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھائے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کر دو تو ان پر گواہ کر لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے ترکہ چھوڑا ہو، یا بہت حصہ ہے اندازہ بادہ ہوا۔ معزز حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج دوسری تاخرات ہیں۔ حسب معمول درس قرآن ہے اور سورہ نساء کا درس چل رہا ہے۔ اس سورہ پاک میں عورتوں کے تعلق سے بھی مسائل آئے ہیں، اور جیسا آپ سن رہے ہیں اس میں حقوق العباد کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندے کا حق ہے۔ بندوں پر ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں پر بندوں کا حق ہے۔ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اس کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنائیں، بلکہ ہمارے پاس صوفیہ کے پاس اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے آثار میں بھی کوئی شریک نہیں، تو اس کا کسی کو شریک نہ بنایا بلکہ نہ ٹھہرایا جائے، اسی کی عبادت کریں، سجدہ اسی کے لیے، نماز اسی کے لیے، روزہ اسی کے لیے، قربانی اسی کے لیے، طواف اسی کے لیے۔ کعبۃ اللہ کا جو طواف کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ کے حقوق ادا کرنا بندوں پر لازم ہے۔ دوسرا حق بندوں پر بندوں کا ہے، جیسے اولاد پر ماں باپ کا حق، ماں باپ پر اولاد کا حق، بھائی پر بھائی کا حق،
شوہر پر بیوی کا حق، بیوی پر شوہر کا حق، دوست پر دوست کا حق، پڑوسی پر پڑوسی کا حق، مسلمان پر مسلمان کا حق، انسان پر انسان کا حق. یہ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے. اور اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. اس کے حقوق کی ادائیگی میں اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اپنے فیصلے کا وہ مالک ہے، بخش دے. کوئی اس کو پوچھ غفرت لک، جا میں نے تجھ کو بخش دیا. غفرت لک، جا میں نے تجھ کو بخش دیا، میری بخشش تیرے لیے ہے. اے مولا کہ کو بخشا، وہ بڑا پاپ کیا ہے، کوئی بول سکتا ہے؟ وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے معاف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے. جس کو چاہے گرفت میں لا لے، وہ بھی اسی کی مرضی. مگر حقوق العباد ایسا حق ہے جس میں اللہ غفور اور غفار ہو کر بھی اپنی شان غفاریت نہیں ظاہر کرتا. بندے کا حق بندے پر جو ہے اس کو وہی معاف کرے گا جس کا حق تلف ہوا ہے. جی کسی کا حق زید نے مار لیا، تو جس کا حق زید نے مارا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو پکڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، عشاء کے بعد ایک جگہ بیان تھا، وہ بیان کی جگہ تھا، درس ہے، درس کی جگہ. یہ انداز درس کا انداز ہے جی، وہ انداز بیان کا انداز، جہاں جیسا انداز ہونا چاہیے وہ انداز. یہ انداز پسند آ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ مفلس کون ہے؟ کیا ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ دولت، مال و منال، ایسی کوئی چیز نہ ہو، وہ مفلس ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اٹھے گا تو اپنے ساتھ اپنے نام اعمال میں بہت سے نیک اعمال لے کر آئے گا، کہ نیک اعمال ہوں گے. جب اس کی نجات ہو جائے گی تو اس کے حقدار آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا اس نے میرا فلاں حق مارا ہے، مولا اس نے مجھے فلاں وقت پر گالی دی ہے، مولا اس نے فلاں وقت پر میرا مال لے لیا ہے، فلاں وقت پر مجھ پر یہ ظلم کیا ہے. آج تیری بارگاہ میں میں التجا کرتا ہوں کہ اس بندے سے میرا حق دلوا دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہاں تو دنیاوی چیزیں تو نہیں ہیں کہ دے کر کے ادا کر دیں جائے، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ معاف کر دے، اس لیے کہ وہ اپنا حق مانگ رہا ہے. تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اعمال کے سوا کوئی ہے نہیں، کوئی چیز ہے نہیں ہے، لہذا ایک کام کرو کہ اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں وہ ان کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اور ان کے نامہ اعمال میں جو بدیاں ہیں وہ اس کے اعمال میں ڈال دو. اس طریقے سے نیکیاں حقدار کے پیچھے چلی جائیں گی اور حقدار کی گناہ، اس کی برائیاں وہ حق مارنے والے کی طرف سے، یہاں تک کہ ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک آتے رہیں گے، اپنا حق مانگتے رہیں گے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. اب کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں رہے گی، نیکیوں سے خالی ہو جائے گا. پھر بھی حقدار باقی رہ جائیں گے، پھر بھی حقدار باقی رہ جائیں گے. اب نیک عمل ہے ہی نہیں،
کیا دیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں نہیں ہے، فرشتہ عرض کرتے ہیں مولا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جو بھی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو رب فرماتا ہے اس حقدار کے اعمال نامے میں جو بدیاں ہیں وہ سب اس کے نامہ اعمال میں جو جی، تب دفتر کیا ہو گیا؟ پورے کا پورا سیاہ، دفتر اعمال سیاہ ہو گیا، کچھ رہا نہیں، کچھ رہا نہیں۔ تو ایسی صورت میں حضور فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا مفلس ہے، سب سے بڑا مفلس ہے۔ تو قرآن کریم اور اس صورت میں جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس میں حقوق العباد کی زیادہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، جیسے یتامہ کا ذکر ہے، جیسے بیویوں کا ذکر ہے، جیسے شوہروں کا ذکر ہے۔ تو اس سورہ پاک کے ابتدا میں حقوق کی تعلیم اور حقوق کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہیں کس کے ساتھ کس انداز سے رہنا چاہیے، کس کے ساتھ کس انداز سے رہنا چاہیے۔ خود پارسا ہو جائے کمال کی بات نہیں، وہ اپنی ذاتی چیز ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہی دینداری ہے۔ ایک آدمی بڑا نمازی ہے، ایک آدمی بڑا پرہیزگار ہے، اسے دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا، اس کے ماحول کو دیکھو، وہ بیوی کے ساتھ کیسا ہے، وہ بچوں کے ساتھ کیسا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، وہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے۔ حسن سلوک جسے کہتے ہیں، یہی ہے ادب۔ ہاتھ چوم لیا، پاں پہ گر گیا، پیر کو لے جا کر گلے ملتا ہے، پیر سے جا کر گلے ملتا، آؤ میں تمہارے گلے ملتا ہوں جی، اس لائق ہو گئے کہ شیخ کے گلے مل رہے۔ تو یہ سب ادب نہیں ہے، حسن معاملات، حسن سلوک، حسن معاشرت، یہ سب کیا ہے؟ ادب ہے۔ یہ ادب ہے تو دین ہے، سارا دین ادب کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔ ادب نہیں ہے دین نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبست۔ ادب نہیں آیا تو کیا نہیں ہے؟ جبریل امین بشر کا لباس پہن کے آئے دین سکھانے کے لیے، حدیث سے جبریل ہے، لباس بشری پہن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان یا رسول اللہ، مجھے خبر کیجیے، مجھے معلوم کرائیے، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ حضور نے 7 صفات بیان کی، آپ نے کہا صدقتا۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ اس پر کچھ نہیں پوچھا، خاموش رہے۔ پھر پوچھے قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا پوچھنے والا پوچھا جانے والا دونوں برابر ہیں۔ بس یہ باتیں ہوئی۔ اسلام پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، چلے گئے۔ اور یاد رکھو اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ اگر حضرت علی ہوتے تو الگ بات تھی، اور ہوتے تو الگ بات تھی۔ عمر ہیں جن کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ عمر ہوتے تو آج پورے مزارہ ڈھا دیتے، کہتے اولیاء اللہ کا نام نشان نہیں رہتا تھا، معاذ اللہ، ایسا کہتے ہیں۔ وہ عمر اس حدیث کے راوی ہیں، اور سرکار پوچھتے ہیں اے عمر، اے عمر، جو آئے تھے پہلے تو فرماتے جاؤ دیکھو، کدھر چلے گئے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اچانک ظہور میں آئے، ظاہر ہوئے، بال سفید، بال سیاہ،
چہرہ نورانی، کبھی دیکھے بھی نہیں، نہ مسافر معلوم ہوتے ہیں نہ کبھی دیکھے بھالے معلوم ہوتے ہیں. آئے پوچھے اور سرکار جو گئے آئے تھے ان دیکھو چلے کہ بلا ان کو، بلا باہر جا کر دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتے. اگر کہہ دیا کہ نہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، حضور نے پوچھا جانتے ہو کون آئے تھے، معلوم ہے کون آئے تھے؟ حضرت عمر نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول جانے. اللہ عالم نہیں بولے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے کہ کون آئے تھے. تب حضور فرماتے ہیں عمر وہ جبریل تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اب یہاں اس پر محدثین فرماتے ہیں اور محققین فرماتے ہیں. ایک جماعت محدثین کی ہے، ایک جماعت محققین کی ہے. محدثین اختلاف روایات کو بیان کرتے ہیں، محدثین شرح حدیث کو بیان کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، معنی اور مطالب بیان کرتے ہیں. یہ کون ہیں؟ محدثین. محققین اس کے حقائق بیان کرتے ہیں، اس کے رموز بیان کرتے ہیں، حدیث کے اسرار و رموز بیان کرتے ہیں. تو اس پر محققین فرماتے ہیں جبریل آئے، حضور فرماتے دین سکھانے کے لیے آئے. اب کیا دین سکھائے؟ اخبرنی عن الاسلام پوچھا تو حضور نے بتایا، ایمان کے بارے میں پوچھا تو حضور نے بتایا، احسان کے بارے میں پوچھا تو حضور نے بتایا، قیامت کے بارے میں پوچھا تو حضور نے جو فرمایا فرمایا، علامت قیامت پوچھے تو حضور نے بیان کیے. اب کیا سکھائے؟ کچھ سکھائے نہیں. پھر حضور فرماتے دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو یہ میں بچوں سے بھی کہتا ہوں استاد کے پاس بیٹھو تو کیسا بیٹھو، اپنے استاد کے پاس حدیث پڑھنے بیٹھو تو کیسا بیٹھو، فقہ پڑھنے بیٹھو تو کیسا بیٹھو، تفسیر پڑھنے بیٹھو تو کیسا بیٹھو، دو زانے ہو کر ہاتھ ایسا رکھ کر بیٹھو. پیاری بات محققین نے فرمایا کہ جب جبریل آئے تو کیا دین سکھائے، جبکہ اسلام، ایمان، احسان، سمجھے علامت قیامت کا وقت، پھر علامت قیامت، یہ سب کس نے بیان کیا؟ حضور نے بیان کیا. اب حضور خود فرماتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. تو ایسے قریب ہو گئے جبریل. حضور تشریف فرما ہیں دو زانوں ہو کر، کیا ہے حضور کے سامنے کیسا بیٹھے؟ دو زانوں، جسے جزدان کہتے ہیں ہم لوگ جی. دو زانوں ہو کے حالت قاعدہ میں بیٹھے جی، اور پھر اپنے ہاتھ، لباس بشری میں آئے تھے جبریل، حالانکہ ملک ہیں، لباس بشری اوڑھ کر کے آئے، اپنے دونوں ہاتھ سرکار کے زانوں پر رکھ دیے اور پوچھ رہے ہیں. تو محققین فرماتے ہیں حضور چونکہ پائے اقدس کو موڑے ہوئے بیٹھے تھے اس لیے زانوں پہ ہاتھ رکھ دیا، ورنہ خدموں پہ ہاتھ رکھ دیا. پوچھنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، سوال اور استفسار کا انداز، اس کو حضور نے فرمایا یہ دین ہے. کیا ہے یہ؟ جبریل امین آئے تو دین جی. سارا دین کس کا نام ہے؟ ادب کا نام ہے. اپنے پیر کے سائے سے سایہ نہیں ملانا چاہیے، اپنے استاد کے سائے سے سایہ نہیں ملانا چاہیے. بیٹھنا تو دور کی بات. ایسے بھی مرید بھی ایسے ہی کلوز ہو گئے، کمر میں ہاتھ ڈالتے، گلے میں ہاتھ ڈالتے، دوست بنا لیتے، ذرا ہنس کے بات کیے، لاڑ میں آتے ہیں، لاڑ میں ایسا آتے ہیں بے ادب ہو جاتے جی. اسی واسطے فیضان نہیں. تو دین کیا ہے؟ کس کا نام ہے؟ ادب. ادب ادب گا ہست زیرے آسماں از عرش نازک تر، ادب گا ہست زیرے آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و باعث.
بات سمجھ میں آئی؟ حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، کون دھلے حدیث پڑھو، جبکہ امام اعظم کوئی حدیث اس وقت تک بیان نہیں کرتے تھے جب تک باوضو نہیں ہو جاتا، تفسیر اس وقت تک بیان نہیں ہوتی تھی جب تک کہ باوضو نہیں ہو جاتا تھا۔ قرآن پڑھ نہیں سکتے بے وضو، تو قرآن کو کیسے سمجھیں گے بے وضو؟ یہ کون سا وضو کرنا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، کون سا وضو کرنا ہے، کیا ہے اس کے حقائق، کیا ہے؟ بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بولے بے ایمان پوسٹ مین لا کو دیتا ہے، جی بھائی پوسٹ منگائیں گے تو یہ قرآن کون لا کے دیتا ہے؟ پوسٹ مین میں کیا عبد الرحمان ہی چاہے، عبد الجبار ہی چاہے کیا؟ نہیں، رامیا منیپا بھی ہے نا، پوسٹ مین ہے نہیں، وہ لا کے دیتے نہیں، تو لا یمسہ الا المطہرون کیا ہوا؟ تو کون سی طہارت ہونی چاہیے، کون سا وضو ہونا چاہیے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ ابھی تو اصل اس پر آیا نہیں، اصل اس پہ نہیں آیا، اس پر اصل میں آنے کے لیے سمجھے صفائی ضرور ہے، بیٹھو تو جھٹک کے بیٹھو، جگہ تو جھٹک کے بیٹھو، کپڑا پہنو تو جھٹک کے پہنو، کیا معلوم کون سا کیڑا اندر ہے، وہ کیڑا تمہیں تکلیف نہیں، کپڑا پہننا ہے تو جھٹک کے پہنو، بیٹھنا ہے تو جگہ جھٹک کے بیٹھو، سونا ہے تو بستر جھٹک کے سو، جی یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، دین کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، طریقت میں تو معرفت بولتے ہیں، انہیں عرش پہ بیٹھا ہے، انہیں سامنے بیٹھے، کس کو بولوں کہ بندہ کون ہے، خدا کون ہے؟ مجھے کیفیت آ گئی تھی، مسجد نہیں ہوتی تو نہ جانا، وہ بات ہے، عرش پہ بٹھانا کفر ہے، تو لکھ دیا، لکھنے والا لکھا، پڑھنے والا پڑھا، عیسیٰ لکھے موسیٰ پڑھے، یا موسیٰ لکھے عیسیٰ پڑھے، فہم و ادراک چاہیے، سمجھداری چاہیے، اس کے لیے زندگیاں کھپا دینا پڑے گا، سمجھے؟ آخر وقت میں جس کے لیے مرتے تھے، جس کے دین پر قربانیاں دیتے تھے، وہ آخر میں آ کر ایک جلوہ دکھا دے تو سمجھ لینا کہ میری پوری زندگی کامیاب، وہاں تک مرنا پڑے گا، مرنے کے لیے ہی مرتے رہتے ہیں، اسی موت کسی کے جلوے کی خاطر مرتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، کیا ضرورت جوتے اٹھانے کی، کیا ضرورت ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی، کیا ضرورت ان کے ہاتھوں کو چومنے کی، کیا ضرورت ان کے چہرے کو نگاہیں ڈال کے بیٹھنے کی، کیا ہے؟ کسی کو ڈھونڈتے ہیں، کسی کو ڈھونڈتے ہیں، حضور نے فرمایا عالم کو جس نے دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا، عالم سے جس نے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، سمجھے؟ عالم کی جس نے عزت کی گویا اس نے میری عظمت کی، اب عالم کون؟ ورق گردان، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بہرحال کدھر جا رہے ہیں؟ تو سارا دین کس کا نام ہے؟ ادب، بے ادب، بے نصیب، با ادب، یہ بڑوں کی باتیں، یہ کیا ہے؟ باپ حافظ نہیں ہے، بیٹا حافظ، باپ عالم نہیں ہے، بیٹا عالم، کیا با ایسا کرتا ہے نا؟ کیا معلوم تم نا جانتے کہ تمہیں؟ دیکھ لیتا ہوں، کتاب دیکھ لیتا ہوں، اف لکما، سمجھے کیا ہے؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، یہ اف ہی ادب ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے، سارے کے سارا ادب ہے، قرآن ان کو یاد ہے، مجھے لقمہ دیا ابھی، ان کو معلوم ہے، معنی بولیں گے، جی محققین کے پاس جائیں گے تو حقیقتیں کھلیں گی، تو پیدا کرنے والے باپ کا
اتنا ادب اسلام بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، تو جسے مولا سے ملانے والا ہے اس کے ادب کا عالم کیا ہے، اس کے احترام کا عالم کیا ہے، اس کی تعظیم کا عالم کیا ہے. سمجھے؟ سارا دین کیا ہے؟ ادب. ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور ادب کسے کہتے ہیں؟ حسن سلوک. ادب حسن سلوک، ہر ایک کے مرتبے کے مطابق. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں؟ تو اب اس سورہ پاک میں حقوق کی بات بیان ہو رہی ہے. بات یہاں سے چلی تھی نا. کون سی بات بیان ہو رہی ہے؟ حقوق. کون سے حقوق؟ حقوق العباد. سمجھے؟ بندوں کے حقوق. یتیم ہے تو یتیم کا حق، بیوہ ہے تو بیوہ کا حق. کیا کری تھی کہ مرد کو کھا لی؟ چونکہ اللہ یتیم بنایا نہیں گا. یہ سب ہم کو بولنے کا حق نہیں ہے. ہم ان کے حقوق ادا کریں. تو ان حقوق کا بیان چل رہا ہے، اور اس آیت کو بھی میں نے آپ کے سامنے احسن انداز سے پیش کیا، جس آیت کو لوگ لے کر کے سمجھے اپنے ذہن بگاڑ لیتے ہیں کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، اس کی پوزیشن، اس کی آیت کا ماحصل اور اس کا کیا مقصد ہے، اس کو میں نے بیان کیا. سننے والوں نے سن لیا. اب چلیے، یتیموں کا ذکر آ رہا تھا، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں. کل کی صحبت میں جن لوگوں نے سنا یتیموں کا مال، پہلے سنا تھا کہ یتیموں کا مال، ان کا مال دے دو. اور کل کی صحبت میں بات آئی تھی، جو لوگ نہیں تھے، کل کی صحبت میں یہ بات آئی تھی کہ کم سمجھ، ناعقل، سفیہ قسم کے یتیم اگر ہیں تو ان کا مال انہیں نہ دو. مال انہیں کا ہے مگر مت دو، اس لیے کہ وہ مال کو کیا کریں گے؟ ضائع کر دیں گے. مال کو ضائع کر دیں گے، کسی کے حوالے کر دیں گے، یا بیکار کر دیں گے، یا فضول خرچی کر کے مال کو ختم کر لیں گے، اس لیے ان کو مت دو. اب پھر آج یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جب وہ تو ان کو کیا کرو؟ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہو. اب دیوانے ہیں، پاگل ہیں، یہ سمجھ کر کے مال روکو مت. پہلے تو کہا روک لو. آج کے آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ پاگل ہیں، وہ دیوانے ہیں، ایسا ہی سمجھ کے مت رہو. ان کا ذرا ایگزام لے لو، ان کا ذرا امتحان لے لو. سمجھے؟ وہ کن ذہن ہیں، وہ مال کی قدر نہیں کرتے ہیں، ایسا سمجھ کے نہیں رہنا، بلکہ کیا کرنا؟ ان کو آزماتے رہنا. کیسا آزمانا؟ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا آزماؤ کہ ان کا ہی مال ہے، اب تجارت کر رہے ہیں، اپنی تجارت میں ان کو بٹھاؤ. جی، آپ کی تجارت میں ان کو بٹھاؤ، دیکھو مال کا منافع کیسا کماتے ہیں. یا نہیں تو کہیں سے پرچیزنگ کو بھیجو، مال خریدنے کے لیے. سیلنگ، یا نہیں تو پرچیزنگ. جاؤ فلاں جگہ سے مال لے کے آؤ، جاؤ فلاں کو دے کر آؤ، فلاں مال لے کر آؤ. یہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے جی، جو اس کی شریعت میں عمر حضرت امام اعظم کے پاس سمجھے بلوغیت کی عمر 15 سال ہے. امام اعظم کے پاس 15 سال ہے. اور لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے میں 3 چیزیں مشترک ہیں اور 2 چیزیں مخصوص ہیں. میں نے ان حضرات کے سامنے آموختہ سنا دیا ہے مشترک کیا ہیں، اور پھر وہ 2 الگ کیا ہیں. وہ ہم مدرسے والے ہیں، آپ پریشان نہ. ینگ جنریشن بیٹھا ہے، مشترک کیا ہے، یہ کیا ہے. ایسی کچھ بات پوچھنا ہے تو میرے پاس آؤ، بتاتا ہوں. پوچھے بغیر کہیں کو بتا. یہ لوگ پڑھ کے آئے ہیں
میں ان کو اس لیے ادھر دیکھ کے سناتا ہوں کہ میں پڑھ کر ہوں پرانا ہو گیا ہوں، یاد ہے کہ نہیں ذرا دیکھو، تازہ علم ہے آپ کے پاس، نہیں سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ تو کیا کرو، کبھی آزماؤ۔ کیسے آزماؤ؟ ان کے مال کو تجارت میں ڈالو اور بیپار کرنے کے لیے ان کو بٹھاؤ، کیا کماتے ہیں، کیا یہ کرتے ہیں، کیسا گاہک سے بات کرتے ہیں، کیسا گاہک سے سلوک کرتے ہیں، کیسا منافع حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کیا کرو، کبھی پرچیزنگ کو بھی وہ خرید کے لاؤ، وہ مال لے کر کے لاؤ، سمجھے؟ اور یاد رکھنا یہ آزمائش دو طریقے سے ہو گئی۔ کیا طریقہ ہے پہلا؟ جی پہلا سیل میں لگانا، دوسرا پرچیز۔ اور یاد رکھنا یہ آزمائش اس لیے کرنا ہے، یہ مال کو ضائع کرنے کے ہی کی پوزیشن میں ہیں یا مال کی حفاظت کرنے کے قابل ہیں۔ اچھا پرچیز کر کے لا رہا ہے تو اس کا مطلب ہوشیار ہے، بزنس اچھا کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوشیار ہے۔ اب ہوشیار ہے وہ سفی نہیں ہے، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ کم عقل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سمجھدار ہے۔ لہذا عمر کے اعتبار سے اس کی بچکانہ حرکت تھی، ایسا کرنے سے پتا چلا کہ وہ سمجھدار ہے، وہ لائق ہے، یہ بزنس کر سکتا ہے، یہ مال لا سکتا ہے، یہ آپ کو اطمینان ہو گیا۔ جی وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، سمجھے؟ کب تک آزمائش کرو؟ کب تک؟ اذا بلغوا النکاح، جب نکاح کی عمر تک وہ پہنچے۔ جی نکاح کی عمر، تو بلوغیت کی بات وہاں قرآن بیان کر رہا ہے۔ بلوغیت کی بات قرآن بیان، اذا بلغوا النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نکاح کی عمر کو پہنچنے والے کو جو ہے 25 سال بیان کیا گیا۔ بلوغیت کی عمر سمجھے، بالغ تو 15 سال میں ہو جاتا ہے، مگر نکاح کے لائق سمجھے، وہ مزی کے مسائل ہیں، پھر منی کے مسائل ہیں، پھر وہاں ارجنٹ کے مسائل ہیں، سمجھے، جلدی آؤٹ ہو جانے کے مسائل، کئی چیزیں وہ مسائل۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ عالم اور ڈاکٹر سب کچھ جانتا ہے اور لائف اس کی پریکٹس کی آتی ہے تو اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کب تک آزمائش کرنا اس کی؟ اذا بلغوا النکاح، جب کہ وہ پہنچے نکاح کی عمر تک۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ 3 باتیں آئی ہیں، دیکھیے یہاں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یتیم کا مال اسے واپس کر دو، اس کا مال تم نہیں رکھ سکتے، یتیم کا مال اس کا حق ہے، اس کو بابا کھاتے رہو سنتے رہو نا، ان کو لا کے دے دیتے ہوں بیچارے ادھر سے۔ احمد شریف صاحب، میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، آپ دیکھیں کیا، سید المجانین آپ کا خطاب ہے، آپ کا خطاب سید المجانین۔ مجانین کیا ہے؟ لغت میں جا کے دیکھو مجانین، بات سمجھ میں آ رہی مولانا؟ لغت پر دیکھتے رہو، ڈکشنری جسے بولتے ہیں۔ بات ادھر چھوٹ گیا ہے امیر صاحب، ٹھیک ہے۔ تو یتیم کا مال، پہلی بات کیا بتائی گئی تھی؟ یتیم کا مال دے دو، نہیں رکھ سکتے۔ پھر دوسری بات کیا کہی گئی؟ جب وہ کم سمجھ ہے، نادان ہے، جی کم عقل ہے، تو اس کا مال روک۔ یہاں ایک اور بات مفصل
मुफस्सिरीन ने फरमाई हमेशा के लिए वो पागल है, समझे, हर एतबार से वो पागल है, आजमाइश में भी वो खरा नहीं उतरा है, तो कभी उसका माल मत दो, रखो उसकी अमानत। जी यहां एक और बात बताऊंगा मैं आपको, एक और बात बताऊंगा मैं यहां, उससे पहले एक बात, पहली बात क्या है, यतीमों का माल दे दो। जब कम अक्ल है, ना समझ है, तो उनका माल मत दो, क्या कर देंगे वो माल गायब। आज क्या कहा जा रहा है, अब वो जो माल उनकी कम अक्ली की वजह से जो रोकने का हुक्म दिया गया, अब अहकाम बदल रहे हैं, क्या है, आजमाओ, उसी हालत में उसको है समझ करके मत छोड़ो, उसे आजमाओ। अब आजमाने के लिए तरीके क्या है, बिजनेस में डालो, मुलाजिमत में डालो, कारोबार में डालो, सेल करने में डालो, परचेज में डालो, उसको हरकत में रखो ताकि उसका दिमाग खुले, और जब तुमको ये इत्मीनान हो जाए तो क्या करो, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदा, तो अगर तुम उनकी समझ ठीक देखो, उनकी समझ ठीक देखो, तब क्या करो, उनका माल दे दो। तीन बातें समझ में आ रही है आपकी? जी नहीं समझ में आ रही तो फिर सवाल कर लेना, दर्स है बात। क्या ताखरातों में क्या मजे लेंगे आप, साल भर जो मजे ले रहे हैं उनसे देखो, आओ आओ ले लो, कुरान लो, कुरान लो। मेरे पीर फरमाते कि तफसीर कुरान से ही सिलसिले का काम बहुत हुआ। मेरे पीर 35 साल तफसीर बयान करते थे, आज भी शहजादे तफसीर बयान करते, और मेरे बोलने का रिकॉर्ड शायद गया होगा। तो इतने खुलफा में, इतने मुरीदीन में साहबजादे ये कहते हैं कि दर्स कुरान बोलने का हक कदी रहमत, साहबजादे बोलते हैं। हालांकि मैं तो इस लायक नहीं हूं, मैं खुद को देखता हूं तो कुछ भी नहीं है, सही जुमले अदा नहीं कर सकता हूं, फसीह और बलीग जुमले अदा नहीं कर सकता हूं मैं, समझ, मगर वो देते हैं तो देते हैं, ले लो लो। रमजान के बाद बाकायदा हर इतवार को आने की फिक्र करो, लाने की फिक्र करो। ये ताकरातों में आते जागना ही है, यूं भी जागना है, वैसे भी जागना है। कोई दरगाह को जाके जाग लेता है, कोई होटल के पास बैठकर जाग लेता है, क्या करूं, ताकरात है। कोई आकर यहां बैठ कर जाग लेता है। सीखना है मुझे तो इतवार, ये रिकॉर्डिंग सब ठीक है, इसकी मैं इसको मैं ठीक बोलूंगा नहीं, जो आया है वो ठीक है। क्या फरमाया गया, तीन बातें समझ में आ गई। एक, माल उनका दे दो, पहली बात। दूसरा, अगर वो नासमझ हैं, कम अक्ल हैं, तो उनका माल मत दो, और उन कम अक्ल हैं बोलकर छोड़ो मत, उनको क्या करना, चालाक करना, बिजनेस में डालो, उनको होशियार करो, समझे। कोई काम नहीं रहता तो आदमी का ज़हन माऊफ हो जाता है, समझे, माऊफ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसे काम में लगाओ, उसकी जहानत को समझो। फिर यहां मुफस्सिरीन ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि देखो, हर बच्चे को, वो तो यतीम की बात हो गई, हर बच्चे के मुतालिक कहा दोनों चीजें उसके अंदर देखो। पहले उसका दीनी मैलान देखो, दूसरा उसका दुनियावी मैलान देखो, समझे। दीनी मैलान क्या है उसका, नमाज का पाबंद है, रोजा है, बड़ों के साथ बैठता है, अदब का मामला है, समझे, अखलाक है, तमीज है, मस्जिद की तरफ ही जाता है, बड़ों के साथ ही बैठता है, इल्म हासिल करने की फिक्र करता है, दीन का एक जज्बा है, ऐसा है तो उसे दीन की तालीम में लगाओ, समझे। पोली हो गया, पोरकी हो गया, नाफरमान हो गया, शरीर हो गया, कन्या गिनने जाने की उम्र को आ गया, अब इधर उधर कहीं को डालना, मेरी बदनामी हो जाती, बेटा जेल में है बोले तो मेरी शान के खिलाफ है, इसलिए क्या डालो, वहां से भागता है, समझे। राबिया पड़ा भागा, खामसा पड़ा भागा, समझे,
हिफ्स करता करता भाग गया जी, या नहीं तो जल्दी दस्तार बन लेने की कोशिश करता रहा, जल्दी भेज मेरे, कब तक पढ़ू, मेरी उम्र है नहीं। तो मैलान देखना चाहिए। क्या क्या मैलान देखना? दीनी मैलान देखो उसका। अगर वो गलत सोहबतों में है, उसके जोड़ गलत हैं, उसके बिगड़ने का देखो, उसका मूड कहां जा रहा है, उसे देखकर उसे कैसा कंट्रोल में लाना वो लाओ। ये मां बाप की जिम्मेदारी है। समझे? पैदा करके पूछा सो खिलाकर, मांगा सो देकर, वक्त आकर शादी कर दिया, तो ये बड़ा कमाल की बात नहीं है। समझे? उसके जहानत का मुताला करना चाहिए बच्चे की। ये जहानत का मुताला कब करेंगे आप? बालिग होने के बाद नहीं, बुलूगियत में जाने से पहले। समझे? बुलूगियत की तरफ जाने से पहले उसका मैलान देखो, किधर जाता है, क्या करता है। ऐसे ही स्कूलों का भी मामला है। वो बच्चा स्कूल पढ़ना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसका जहनी लाइन वही है, तो उधर उसकी हिम्मत अफजाई करो। पकड़ धकड़ नहीं होना चाहिए, घसेटा घसीटी नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत हरकतों में पड़ गया है तो घसेटा घसीटी वहां नहीं, वहां ताल्लुकात खत्म करने का खौफ दिलाओ। घर मेरे घर में नहीं रहेगा। कितने बजे आता है घर को? बच्चा है। क्यों आया इतने वक्त? कहां गया था? इतने वक्त से पहले रहना। समझे? नहीं समझ मारी बात आपकी? हाँ, माँ बाप कैसा बनना ये भी बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, एक ड्राप गिरा डालने के बाद माँ बाप हो गए तो कौन से बड़े कमाल कर जी। हाँ, माशाअल्लाह सुभान। तो याद रखना, कभी अगर किसी के पास तिजारत नहीं है, उसके पास बिजनेस नहीं है, गांव खेड़े का है, समझे, खेती बाड़ी है, डालो, वहां डाल के आजमाओ। नागर उठाने की ताकत है क्या? बैल को हकलने की ताकत है क्या? ट्रैक्टर चलाने की यह है क्या? वो देखो, है तो डाल दो, खेती बड़ी वाला बनाओ। मैलान की तरह देखो, रोहजान की तरह देखो। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। यतीम के बहाने से, बात यतीम की चल रही थी, मुफस्सिरीन ने यतीम के बहाने से हर माँ बाप को औलाद की जो जिम्मेदारी है वो बता दी। तो यहां मुराद क्या लिया गया? वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और यतीमों को आजमाते रहो यहां तक के जब वो निकाह के काबिल हो जाएं। यहां वब्तलुल यतामा कहकर अब यतामा से यतीम मुराद लिया गया। बाद मुहक्किकीन यहां छोटी उम्र वाले को लिया गया। बाद मुहक्किकीन ने यहां छोटी उम्र वालों को लिया गया। इज़ा बलगुन निकाह, इन्हें बालिग होने से पहले। फ़इन आनस्तुम, फिर यतीमों का जिक्र चल रहा है। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम, जब आप देख लिए बच्चा ठीक है, समझदार है, अच्छा है, समझे, माल को जाया नहीं करेगा, तो फिर वो माल मत रखो अपने पास, उनका माल दे दो, रखने का कोई हक नहीं है आपको। हाय हाय। उसके बाद इमाम आजम ने एक और बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे इमाम हैं, फरमाते हैं पूरा माल देकर मत आजमाओ, उसके माल में से थोड़ा थोड़ा उसके माल में से थोड़ा थोड़ा दो। देखो वो माल रखता है, बढ़ाता है या जाया करता है। 1 रुपया आपके पास है, 20 पैसे दो, 80 पैसे अच्छा, वो 20 पैसे को 40 बनाता है, या 20 पैसे का 20 पैसा ही रखता है, या 20 पैसे को 5 पैसा बना देता है। देखो, जब उसके अंदर वो कैपेसिटी पाओ, अब ये माल जाया नहीं करेगा तो उसका माल दे दो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया है। और एक जिम्मेदारी भी देने को कहा, एक तो बिजनेस, एक तो ज़िराअत, एक तो तालीम, एक तो अखलाक,
समझे? ये क्या है? मेंटेनेंस। कैसा? घर है, बड़े मालदार हैं आप, घर है, आपके नौकर हैं, आपके चाकर हैं, आपकी गाड़ी है, समझे? तो वो जिम्मेदारी ले लो उसे। ये नौकर को डील करना, ये खेत वाले को डील करना, ये गाड़ी को बराबर संभाल के रखना, वो जिम्मेदारी उसमें देखो। मतलब उसकी समझदारी को आजमाने के कई तरीके बताए गए। किसी ना किसी तरीके से वो आपको जब अच्छा लग जाता है तो आप इत्मीनान रख लो कि वो माल को जाया करने वाला नहीं होगा। बात समझ में आ गई? फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम। हाँ, यहां एक और बात मुफस्सिरीन फरमाते हैं, लड़कों को आजमाए। अब लड़कियों को उनको भी आजमाओ। क्या आजमाओ? मदरसे में भेजकर। क्या मदरसे बना के बैठे? बनात मुश्ताकुल बनात। क्या बना के बैठे? आप हंसे नहीं, ये लोग हंसते हैं। मुश्ताकुल बात कोड वर्ड्स होते हैं जी, बात कोड वर्ड्स होते हैं जो उसी को मतलब। ये क्या बना के बैठे? सुन्या मनाए हो हजरत कांतोबी बैको बच्चा का मदरसा है, क्यों? क्या बात? नहीं, मेरी बच्ची को जमाना था। ये कहीं से अगर होता साबित तो सबसे पहले मैं ही बनाता। उस मदरसे का नाम मैं रखता मुश्ताकुल बनात जी। अब लड़कियों को आजमाना है। अब्बा मुझे वो होना, अब्बा मुझे वो होना, अब्बा मुझे वो ला को दिया, अब्बा एक बेटी है मेरी, लाड़ो प्यार में पाले, वो किया, सब कुछ किया है। उसके बाद शादी करके दिए, घर में जाकर घर बर्बाद कर दिए, वापिस पलट करके आ गए, लाडो प्यार में मुब्तला हो गए। अब उनको आजमाने का हुक्म दिया जा रहा है कि उनको कैसा आजमाना है? घरेलू कामकाज जी। लिखा पढ़ी पुराने लोग मानते नहीं थे। बुजुर्गों का कहना कि लड़की को ज्यादा लिखाओ मत, खत भी लिखना सिखाओ मत उसको जी। याद है पुराने लोगों को? याद है हजरत आपको? मालूम बड़े लोग बोलते थे खत भी लिखना सिखाना नहीं उसको। क्यों? हाँ, लेटर्स जाते। खत लिखाना मत सिखाओ बोले तो आज मुल्क कितनी तरक्की कर गया। क्या करते हैं? मैसेज देते हो अपनी जगह, और क्या करते हैं? ईमेल करते हैं। वो खेलता है। जब लिखाना सिखाओ मत बोले, क्या सिखाओ उनको? पकाना सिखाओ, बर्तन धोना सिखाओ। और फुर्सत का वक्त है तो सीना पुरोना सिखाओ। तो क्या करना चाहिए? पहले लोग समझे, खवातीन क्या करते थे समझे, बच्ची की शादी 2 साल है बोले तो अभी से क्या सीते? सरपोश सीते जी। वो सी रहे हैं, ये सी रहे हैं, सब काम में लगे। क्या किस्सा? बच्ची की शादी है, करना है। उसके बाद वो मन क्या का सरपोश आ गया, वो बनाते। फिर उसके बाद अब सब रेडीमेड हो गया। अब उसके बाद आजकल तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब क्या लगा? वो बेकार के खर्चे समझे। जल्दी पकड़ो, असर के बाद निकाह करो, फौरन वलीमा कर लो। कहाँ दीन लेकर के आए? दीन मुस्तफा लेकर चलो, दीन औलिया लेके चलो, सही माने में जो दीन है वो लेके चलो। कितनी हयादारी थी कि निकाह हुआ, दूसरे दिन वलीमा हुआ। अब मुबारकबाद दे रहे हैं वस्ल की मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ वस्ल होता है कि फसल होता है कि मालूम नहीं, समझ में। फिर भी उसमें भी मैं चूंकि मौलाना की लाइन में भी हूँ, मदरसे का लाइन भी है, जवाबात देने में भी अल्लाह ने दिया है, तो उस पर भी तहकीक करके वस्ल से मुराद तन्हाई, खलवत, समझे। जुड़ना कोई जरूरी नहीं,
دو جنے الگ ہو گئے بس، ہو سکتا ہے، مگر بے حیائی کی بات ہے، مگر بے حیائی کی بات ہے۔ تو لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ سینا پرونا، پکانا، گھر کا دیکھنا، یہ سب اس کے ذریعے، یعنی بچی شادی کے لائق ہونے کو آ رہی ہے، یا وہ یتیم لڑکی ہے جس کا مال ہمارے پاس ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ گھر بسا سکتی ہے، گھر نبھا سکتی ہے، اس کی آزمائش کرو، جب اس میں اتر جائے تو اس کا نکاح کر کے اس کا مال اس کے حوالے۔ یہاں وہی حکم ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ۔ جی ہر ماں باپ پر جو حیات ہے، اور ہر اس والی پر جو یتیموں کا ذمہ دار ہے، اس کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے۔ کیا ہے؟ اچھی تعلیم اور عمدہ تربیت کرے، سمجھے؟ نیک خاوند، نیک بیوی، یہ کتاب آتی ہے، پہلے کتاب بکتی تھی، سمجھے؟ نیک خاوند، نیک بیوی۔ انشاءاللہ میں کچھ فرصت پالوں تو کتابیں بھی لکھنے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ کب تک بیانات کرتا ہوں، کتابیں بھی لکھوں گا انشاءاللہ۔ اب بچوں کا ایگزام لینا چاہیے، بچوں کا ایگزام لینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ گھر کو آ کر ماں دیکھتی، کیا دیا آج، ہوم ورک کیا ہے، ہوم ورک کیا تھا، کیا کرتے؟ ہوم ورک میننگ گھر کا کام، گھر میں کام، کیا گھر میں کرنے کا کام، ہوم ورک گھر کا کام۔ میں جوں کا تو ترجمہ کرو اس کا، ہوم ورک میننگ گھر کا کام۔ اب ہوم ورک دیے اتنا بڑا لکھتا ہے وہ، ایسا ہے کیا، ویسا ہے کیا، بیٹھ میں ٹیوشن پڑھایا تو میں وہ پڑھایا تو یہ پڑھایا، اس میں ایسی مصروف ہو جاتی ہیں کہ بچی کو یا بچے کو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں سکھاتے، روزے کے مسائل بھی نہیں بتاتے۔ حضرت عائشہ حضور کے پاس، حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، عورتیں آتی ہیں، مسئلے پوچھتی ہیں، کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پوچھتے پوچھتے ایک عورت کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حیض کے موقع پر کپڑا کیسا لینا؟ سرکار بیان کرتے، مگر تھوڑا سا آپ نے عائشہ کی طرف دیکھ لیا، بی بی عائشہ کی طرف دیکھ لیا، تو وہ آئیں، ان کا ہاتھ مروڑ کے اٹھائے، چلو پردے کے اندر لے جا کر طریقہ بتایا۔ کیا ایسے باتیں کرتی نا حضرت، سارے باتیں جان کے کرتے ہیں، سمجھے؟ ساری باتیں جان کے کرتے ہیں، آپ انجان رہے تو ہم کیا کریں؟ آؤ جان لو ساری باتیں، انجان کب تک رہو گے؟ شریعت کا پتہ ہے، طریقت کا پتہ ہے، حقیقت کی باتیں، معرفت کی باتیں، بندہ کون ہے، مولا کون ہے، نبی کی حقیقت کیا، سب ہے یہاں، سب ہے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پیر کا دیا سب کچھ ہے۔ خود سے تو کچھ نہیں ہوں میں، ان سے تو کیا نہیں ہوں، خود سے تو کچھ نہیں ہوں میں، ان سے تو کیا نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اچھی تربیت، عمدہ تعلیم، اور بچوں کا امتحان لینا۔ کیا امتحان؟ کیا پڑھ کر آیا ہے، کتنے نمبر لیا ہے، رینک آیا ہے کہ فرسٹ آیا ہے کہ تھرڈ آیا، جی 33 مارکس میں جسٹ پاس ہو گیا، پرموشن مل گیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں بچوں کا امتحان ان کی عقل مندی کا لو، ان کی دانائی کا امتحان لو، سمجھداری کا امتحان لو۔ سمجھے آپ؟ فراست کا امتحان لینا چاہیے،
اور پھر جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا یتیم اگر دیوانہ ہے تو عمر بھر اس کا مال نہ دیا جائے. اب مال کا ناقدرہ ہے, مال کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہے, تو اس وقت تک انتظار کرو جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے. جی یہاں ایک اور بات ہے, سن کے رکھ لیجیے. اذا بلغ النکاح کے تحت ایک بات آئی ہے کہ لڑکا لڑکی راضی ہو جاتے ہیں تو اپنا نکاح کر سکتے, مگر تہذیب کے خلاف, ادب کے خلاف, طریقے کے خلاف, مگر ادائیگی ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اتنی بات یاد رکھو, اذا بلغ النکاح سے وہ ثابت ہو رہا ہے. یاد رکھنا بچوں کو کمانا بھی سکھانا ہے. اوپر ایک بات آئی نا, کیا بات آئی؟ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح, سمجھے؟ آزماؤ تجارت میں ڈال کر, یہ ڈال کر. بچے کو بھی آزماؤ تجارت میں ڈال کر, اس میں ڈال کر. ساتھ ہی ساتھ مفسرین فرماتے ہیں کمانا سکھاؤ, کمانا سکھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا طریقہ بھی سکھاؤ. جی جیسا کمانا سکھاتے ہیں ویسا خرچ کرنے کا طریقہ بھی سکھاؤ. کما رہا ہے جو کر, مزے کر, اڑا, حساب دے کیا خرچ کر رہا ہے, کیا لا رہا ہے, کیا دے رہا ہے. لا ہے اکاؤنٹ, دھاوا بول دینا اس کے جگہ پر کیا کر رہا نہیں ہے تو سب کا ہڑپ لے گا, غلط شوق میں پڑ جائے گا. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں بچے کو کمانے میں بھی لگانا. اور آپ کو معلوم ہے بڑوں کا طریقہ تھا خرچ کرنے کا ڈھنگ, دو ہاتھوں سے دیتے. کیا ہے؟ دو ہاتھوں سے دیتے. چھوٹا ہے تو اپنے پیر کے, استاد کے, ماں باپ کے ہاتھوں سے فقیروں کو دلاتے. مال ان کا, مگر دلاتے کس سے؟ بڑوں سے. بڑے کیا کرتے؟ چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے دلاتے. کیوں؟ بڑوں سے اس لیے دلاتے کہ اس میں برکت رہے, چھوٹوں سے اس لیے دلاتے ہمارے ماں باپ نے یہ سکھایا. یہ طریقہ تھا. اب کیا طریقہ ہے؟ شاہ صاحب آئے ہیں, مولانا آئے ہیں, رمضان کا مہینہ, مولانا آئے ہیں. اچھا کیا بولا؟ نہیں کہتے. کیا بولو؟ نہیں کہتے. بچہ بھی عقل والا ہے, آ کر بولتا ابا بولے نہیں کہتے. سچ سچ آ کے بول دیتا. سچ بچے کی گواہی سمجھے مرڈر وغیرہ کیس میں لی جاتی ہے اہمیت کے ساتھ, سمجھے؟ جو اگلتا ہے سچ اگل دیتا ہے. اس کے بعد یاد رکھنا, ہائے جب یہ بات معلوم ہوئی فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا میں یہی بات آئی ہے کہ تم ان کو کیا کرو, تو اگر تم ان میں سے سمجھ کو ٹھیک دیکھو. سمجھ کو ٹھیک دیکھنے کے لیے انہیں کمانے کا اور خرچ کرنے کا طریقہ سکھاؤ. جب سب میں کریکٹ ہو گئے تب کیا کرو, ان کا مال انہیں دے دو. تین باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. پہلے مال ان کا دے دو. دوسرا نادان ناسمجھ کا مقل ہے تو ان کے مال کو روکو. اب ان کی سمجھداری کو سمجھنے کے لیے ان کو آزماؤ. کب تک آزماؤ؟ جب کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے, وہاں تک آزماؤ. جب اس میں کریکٹ ہو گئے تب کیا کرو, وہ مال انہیں واپس دے دو. چنانچہ پہلے کہا گیا یتیم کا مال مت کھاؤ,
کرنا ہے تو اپنے طرف سے کرو، مگر اب حکم یہ دیا جا رہا ہے، ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس رضی اللہ، پوچھنے لگے کیا میں یتیم کے پرورش میں جو اونٹنی کا دودھ ہے دوہا جاتا ہے، وہ یتیم کی اونٹنی ہے، دودھ دوہا جاتا ہے، کیا میں دودھ پی سکتا ہوں؟ کیا میں دودھ پی سکتا ہوں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم اس اونٹنی کی دیکھ بھال کرتے ہو، اونٹنی اگر بیمار ہو جائے تو تم اس کی دوا کرتے ہو، وہ اونٹنی اگر گندگی کرتی ہے تو اس کو صاف کرتے ہو، جب یہ کام کر سکتے ہو تو تم اپنی مزدوری کے طور پر اس کو پی سکتے ہو۔ سمجھ میں بات آپ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کے سپرد کرو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ بڑی پیاری بات، تازہ پڑھ کو ان کو چیر چھوڑ کو دے دوں، سب پڑھ کو بولے کیا کہا؟ یتیم کے پرورش کے موقع پر یتیم کا مال کھانا بھی نہیں، یتیم کا مال کھا بھی سکتے، اس پر قرآن بول رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہوں نے رکھا ہوا حد سے بڑھ کر، کھاؤ بول کر اجازت دے دیے، کیا بولے حد سے بڑھ کر نہیں کھانا، جو بھی کھا گیا، مال مفت دلے بے رحم، مال مفت دلے بے رحم، لا میرے باپ کا کہہ رہے تھے کا مال نا لایا کھا رہا ہے، گوشت لایا، مچھی لایا، وہ دبا کے کھا رہا ہے، پورا اکاؤنٹ لکھ رہا ہے نہیں تو وہ وقت میں تجھے مچھی لگ گیا نہیں پایا کھا تو کس کے پیسے میں وہ کپڑے کھایا لایا نا، میں میرے کپڑے بھی اس میں سے نہ بنایا، صرف مختصر خرچ جو جائز خرچ ہے کس کے لیے، وہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مال والا ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے جی۔ اب یہ کون کھا سکتا ہے؟ رشتہ دار ضرور ہے، والی ضرور ہے، مگر اس کے پاس سہولتیں نہیں جی، اس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، یتیم کی پرورش کر رہا ہے، بچے بھی زیادہ ہیں، خود کے بچے بھی ہیں، یتیم کی پرورش بھی کر رہا ہے، تو جو مالدار ہے وہ نہیں کھانا، جو غریب ہے جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو پورے کنبے پر ڈالنا نہیں، وہ اپنی حد تک کے لیے کھا سکتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، مناسب کیا ہے؟ روٹی دال جی، پودینے کی چٹنی، نہیں سمجھ میرے پاس، روٹی دال پودینے کی چٹنی، دال روٹی مل جائے بس ہے امیر، گوشت روٹی کون مانگتا ہے مرغی کا جی، جتنی اپنی ضرورت ہے، 2 روٹی ہے، وہ ہمارے پھپھو بھی آئے تھے، انہوں بھی آئے تھے، وہ سب ادھر سب خرچ، قرآن بتا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ ہائے ہائے ہائے، پھر دیکھو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، یاد رکھنا ایک طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا،
اب کیا کرنا ہے؟ یتیم کا مال اس کا پہنچانا. کمرے میں بلا کر لے بیٹا یہ تیرا مال بول کے الگ الگ نہیں دے دینا. بھائی چک دیتا ہوں با بول کر کے نہیں بولنا. مال دینا ہے وٹنس رکھ لینا. مال اس کا ہے, آپ کے پاس اس کی امانت ہے, وہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اس کو اس کا مال لوٹایا جائے. آپ لوٹا رہے ہیں, وہ لے رہا ہے, آپ دے رہے ہیں. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کر دو, فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِ, بس تم اس پر کیا کرو؟ گواہ. سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ چل کر تمہارے اوپر الزام نہ آئے. کیا بنا لینا؟ گواہ بنا لینا. ہائے 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 ہائے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. تو معلوم ہوا بغیر حساب کتاب, بغیر وٹنس, بغیر گواہ کے کوئی معاملہ مت کرو. مدرسے کو چندہ دیتے ہو, شاہ صاحب ہوں کہ ان کے ابا ہوں کہ ان کے بیٹے ہوں کہ ان کے پوتے ہوں, برابر حساب. شاہ صاحب کو دے دیتے ہیں کہ اس کا حساب دے, وہ آپ کا ہدیہ ہے, وہ آپ کا تحفہ ہے, وہ آپ کی محبت ہے, وہ آپ کا خلوص ہے, وہ آپ کی چھوٹی خدمت ہے. 1,00,000 روپے لا کر تحفہ دے دے, چھوٹی خدمت. اتنی بڑی باتیں بول رہا ہوں, اس کے مقابلے میں کچھ ہے؟ ہوا کہ گواہ بنا لو, اور یہ قانون الہی ہے کہ حساب اپنا بھی حساب. آپ حساب کتاب نہیں کریں گے تو زکات کیسا دیں گے؟ آپ حساب کتاب نہیں کریں گے تو راہ حق میں کیسا دیں گے؟ جی, اللہ کا قانون ہے. اس دنیا میں بھیجنے کے بعد, ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد, پھر پوچھتا ہے کمایا کیسا, لایا کیسا, خرچ کیسا کیا, کس کو دیا. قیامت کے دن سب دینا. سمجھے؟ حضور فرماتے ہیں مالدار غریبوں سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا. مالدار غریبوں کے سے کتنے سال, یہ 500 سال کیا کر رہے؟ حساب کتاب دیکھو. سمجھے؟ ہاں, یہ سب تھوڑے بولیں گے. سنیے کے پاس حدیث سرکار کے. یہ بات الگ ہے کہ آپ کو بار بار ایسی باتیں نہیں بولتے. عشق رسول کی بات ہے, جھومنے کی بات ہے. سمجھے؟ عرش پہ بیٹھا ہے, فرش پہ کھڑا ہے, کسے بولوں خدا کون ہے, بندہ کون ہے. اس میں آپ کو جھما کے رکھتے ہیں, گھما کے رکھتے ہیں. یہ مسائل جب آتے ہیں تو آپ بولے انہوں بولے سب بات اچھا نہیں. ہمیں بولنے کی ساری باتیں ہیں اور ساری چیزیں یہیں سے اہل سنت سے لینا چاہیے. اچھا یاد رکھیے, یہاں صوفیہ ایک بات بتا, سمجھے؟ بڑی پیاری بات, بڑی پیاری بات بتا. یہ بچوں کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ تربیت. جی, اور دوسرا کیا کہا گیا؟ انہیں امتحان لیں, انہیں آزمائے. جی, انہیں آزمائے, آزمائش پر وہ کھرے اتریں تو ان کا مال انہیں دے دے. ایسے ہی پیر مریدوں کا والی ہے, مریدوں کا وارث ہے, والی ہے. مرید اس کی اولاد کی طرح. سمجھے؟ پیر کو جا کر آنکھ دکھانے کا اولاد کی طرح ہے. ایک سلبی اولاد, ایک علمی اولاد, ایک روحانی اولاد, ایک نسبتی اولاد. پسند آ گیا اٹھا لیا. سمجھے؟ پسند آ گیا اٹھا لیا. وہ کیا ہے؟ نسبتی اولاد. علم دے دیا, نواز دیا, وہ علمی اولاد. سمجھے؟ اس سے سلب سے پیدا ہوا, سلب سے. سمجھے؟ وہ میری یا آپ کی کیا ہے؟ نسبی اولاد.
ایک نسبی اولاد, ایک علمی اولاد, ایک نسبتی اولاد اور ایک روحانی اولاد. اسی لیے مجھے ولی الخالق کا خطاب دیا گیا ہے. سمجھے؟ 5 بچے میرے اپنے. اس کے بعد ولی الخالق کا کیا فیضان کیا بند ہو گیا, کیا کیا ہے. تو اس کے لیے علمی اولاد, روحانی اولاد. سمجھے؟ بیعت کرتا ہوں بول کر کے آگے تک ایک مجمع بیٹھ گیا. اب یہ سواب چھوڑ کر بیٹھ گیا مریدہ بنانے کے لیے. میں سمجھتا ہوں 1 سال میں لاکھوں مرید ہو جائے, مگر کیا کرنا, یہ لپٹ لے کر بھی چلتے رہنا پڑتا ہے. تو پیر کیا ہے؟ والی ہے. کس کا؟ مریدین کا. مرید کیا ہے؟ اپنے پیر کی اولاد کی طرح ہیں, روحانی اولاد ہیں. اب اس اولاد کو بھی آزمانا پیر کا کام ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اس اولاد کو آزمانا بھی پیر کا کام ہے. پیر کیسے آزمائے گا؟ ذکر دیتا رہے گا, احکامات بتاتا رہے گا, صحبتوں میں بلاتا رہے گا, تعلیم دیتا رہے گا, تربیت کرتا رہے گا, چھانتا رہے گا, چھانتا رہے گا, چھلنی میں چھانتا رہے گا. جی اب چھلنی میں چھاننے کا مطلب کیا؟ جو بھی ہے وہ نیچے اتر جائے گا اور جو ہے وہ اوپر کرا. جی اس طریقے سے چھانا جاتا ہے. چھننے کے بعد میں مفسر صوفیہ فرماتے ہیں, یہ بات صوفیہ کی, صوفیہ فرماتے ہیں آزما کر, چھان کر دیکھنا, بجا کر کے یہ برابر اترا ہے کہ نہیں ہے. جب تک یہ مکمل کامیاب نظر نہیں آتا اسے اسرار الہی نہیں دینا چاہیے, قرآن کے انوار نہیں دینا چاہیے, راز و رموز کی باتیں نہیں بتانا چاہیے. جب لائق ہو گیا ایک نگاہ ڈالی منزل پار, ایک نگاہ ڈالی منزل پار ہو گئی. بس ایک نگاہ کے لیے ترستے تھے. جی جیسے بچوں کو دنیاوی مال دینے کے لیے, یتیموں کو, اپنے اولاد کو دنیاوی مال دینے کے لیے وہ کیوں آزما رہے ہیں؟ کیا ہے وہ؟ نہ سمجھ, ان کی سمجھ کو آزمانا ہے. اب یہ دولت میری لے کر وہ کیا خرچ کریں, ضائع نہ کر دیں. کیا نہ کر دیں؟ ضائع نہ کر دیں, فضول خرچی میں نہ اڑا دیں, دولت کو برباد نہ کریں. وہ نعمت ہے, اس نعمت کو بربادی سے بچانے کے لیے اولاد کو آزمایا گیا. اللہ کے راز, نبی کی حقیقت, قرآن کی نورانیت, یہ بھی دولت ہے اور تمام دولتوں میں سے بڑی دولت ہے. اس دولت کو ضائع کرنے سے مت, ضائع کرنے سے اس کو بچا. سمجھے؟ پرانے لوگوں کو شاید یاد ہو, سنے ہو, کوئی کسی اللہ والے سے بیعت کرنے جاتا تھا. کیا کر رہا؟ نماز پڑھ رہا کرے نہیں, ہاں نماز پڑھ, جا نماز پڑھ. 130 فرضاں یاد ہیں کرے تجھے؟ نہیں, روزہ پہلے ہو یاد 130 فرضاں. ہاں جا کھانے جی ذکر میں دے دیتے, مراقبے میں دے دیتے, ریاضت میں دے دیتے, راتوں کو جاگنے میں دے دیتے, نمازوں کی پابندی میں دے دیتے. آخر میں 100 میں کے ایک کو بلا کر بیعت کراتے. اب کیا اتنا سستا ہو گیا نا, تو اب کیا کرنا, حالات ایسے ہی کہ بازار لگتا ہے معلوم آپ کو, گاؤں میں بازار لگتا ہے معلوم, بازار لگتا ہے نا, صبح سے کس کے بیچتا ہے. لے تو لینا, جب اتنا ہے لے تو لینا. دوپہر ہوتے ہوتے گاہک نہیں آئے, مال کیا ہو رہا ہے, بچ رہا ہے, تو اسے کیا کرتا ہے, ذرا سا قیمت کم کر دیتا. پھر اس کے بعد بہت سے بازار کو جانے والے کیا کرتے ہیں, صبح میں بھی نہیں جاتے, دوپہر میں بھی نہیں جاتے, بازار کلوز ہونے کے موقع پر جاتے. اس لیے کیا وہ جا رہا ہے تو کیا کرتا ہے, سستے میں. یہ ڈھولے کو جانے سے بہتر ہے کہ اصل ہی آ جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی مثال کے تحت میرے آقا نعمت فرماتے ہیں, بابا دنیا بند ہونے والی ہے, قیامت کھڑی ہوئی ہے, لوگ برباد ہو رہے ہیں, عقیدے بگڑ رہے
رہے ہیں، ادھر ادھر برباد ہونے سے بہتر ہے کہ تیرے دامن میں وہ آباد رہے۔ 40-45 سال پہلے بتائی ہوئی بات آج بیان کر، یہ کب بولے تھے؟ جبکہ مجھے اجازت ہو گئی تھی، خلافت کے ساتھ اجازت، اور پورا ورلڈ، پوری دنیا پوچھتے، کبھی شولہ پور جاتا، میسور جاتا، اس زمانے میں پوچھتے کتنے بنائے بات، شولہ پور جاتے نا کیا بنائے، کچھ بنائے کیا، چپ رہ جاتا ہے۔ ایک بار پوچھتے پوچھتے ایک بار بول بھی دیا، سرکار آپ سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں، آپ کے رہنے تک اتنا بڑا بوجھ میں کیسے اٹھاؤں؟ تو سرکار بولے نہیں نہیں، آپ نااہل ہیں، سمجھتے ہیں اپنے کو، اپنے کو نااہل بولنے کا مطلب یہ کہ پیر نااہل ہے، گویا نااہل کو میں نے خلافت دی ہے۔ جانا نیکسٹ آؤ تو مریدین کی جماعت کے ساتھ، تب یہ بات بتائے کہ دکان بند ہونے والی ہے، کارخانہ دنیا کا بند ہونے والا ہے، بدعقیدگی پھیل رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، نوجوانوں کو لوٹا جا رہا ہے، ایسے میں کم سے کم تمہارے دامن میں لے کر کے اس کا ایمان تو بچا کے رکھو، اس لیے ضرور۔ تب بہرحال رسالت کی روشنی میں صوفیہ نے جو فرمایا، سمجھے ان کی امانت، اور یاد رکھنا مال یتیم کا، مال مستحقین کا، اس مال کو کیا کرنا ہے، وہ کیا ہے ہمارے پاس، والیوں کے پاس کیا ہے، امانت ہے۔ تو اللہ نے، صوفیہ فرماتے ہیں، اللہ نے صوفیہ کے سینوں کو اپنے راز کی امانت رکھی ہے، وہ راز اس کا نہیں ہے بلکہ مریدین کے لیے حق ہے، وہ ان کا حق بتا دو، راز مت چھپا۔ کب؟ جبکہ وہ لائق ہو۔ سمجھ میں بھائی بج رہے ہیں، سمجھے؟ ایک شخص آیا کسی بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے اسم اعظم سکھائیے۔ کیا کہا؟ مجھے اسم اعظم سکھائیے۔ اسی مناسبت سے واقعہ لکھتے ہیں صوفیہ، مجھے اسم اعظم سکھائیے۔ حضرت نے فرمایا اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہے تو نہیں سیکھتا ہے، اسم اعظم تجھے نہیں ملے گا، تو اہل نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اہل ہوں تبھی تو پوچھ رہا ہوں، میں اس لائق ہوں تبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کر، شہر کے باہر بیٹھ جا، یعنی سرحد جو ہے وہاں، شہر میں داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہاں بیٹھ جا، سمجھے؟ ایک رات اور ایک دن بیٹھ، جو بھی وہاں گزرتا ہے وہ آ کر مجھے سنا دے، وہ تو اہل ہے یا نہیں ہے میں دیکھ۔ اچھا یہ تو بہت بڑی رپورٹ دینا ہے، رپورٹر بننا ہے، کیا کیا ہوا وہ آ کر کے تو آیا، اپنے مدت گزارنے کے بعد آیا، جو واقعات دیکھا وہ دیکھ لیا، آیا، حضرت نے پوچھا دیکھے آ گیا کیا بات ہے؟ کہا حضرت اس شہر میں تو بڑے ظالم لوگ ہیں، یہاں بہت ظلم ہوتا رہتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا بات یہ ہے کہ ایک بڑا بوڑھا آدمی، ایک کمزور آدمی سر پہ لکڑیاں کاٹ کے لکڑیاں لے کر کے آ رہا تھا، اس کو ایک ظالم نے لکڑیاں اتار کے چھین لیا، اور چھین کر ایک کوڑا لے کے، وہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، ایسا مار رہا ہے کہ اس کا جسم زخمی ہو گیا ہے، کمزور جسم، سمجھے، متحمل نہیں ہے۔ یہ واقعہ سنا،
اچھا اگر تجھے اس میں آزم مل جاتا تو تو کیا کرتا؟ حضرت نے پوچھا اگر تجھے اس میں آزم مل جاتا تو تو کیا کرتا؟ تو اس نے کہا میں وہ جو مار رہا تھا نا اس کو دفن کر دیتا، اپنے اس میں آزم کے پاور سے اسے دفن کر دیتا۔ تو حضرت نے فرمایا اسی لیے تو میں نے کہا تو اہل نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ تو لائق نہیں ہے۔ ارے تو سمجھا نہیں وہ بوڑھا کون تھا؟ وہی تو میرا پیر تھا۔ اس کے اوپر جو ظلم، اس کے اوپر جو اس کی جو محنت ہے، اس کی جو ریاضت ہے، اس کو میں دیکھا ہوں اور میں کیسا برداشت کر رہا ہوں گا، اور تو کہتا ہے کہ ظلم ڈھانے والے کو میں دفن کر دیتا، ابھی لائق نہیں، نکل زبر۔ نہیں سمجھ ماری بات ہے؟ تو ہر چیز کے لینے کے لیے اس کا اہل ہونا، اس کے لائق ہونا ضروری ہے، سمجھے؟ نالائق کو سمجھے کہا شیخ سعدی کہتے ہیں، سمجھے علمت مدے کمزات سادیا شیرازیا علمت مدے کمزات را، سادیا شیرازیا علمت مدے کمزات را، کم ظرف گر عالم شود گردن زند استاد را، کم ظرف گر عالم شود گردن زند استاد۔ اے سادی سمجھے، سادیا شیرازیا علمت مدے، اے سادی مد و علم کمزاد کو، سمجھے؟ کمزاد کو علم مد دو، اگر کمزاد کم ظرف جو تحمل نہیں رکھتا ہے، ایسے کو جب علم دو گے تو علم کی قدر نہیں کرے گا، استاد کے خلاف ہی کھڑا ہو جائے گا، گردن مار دے گا۔ سادیا شیرازیا علمت مدح کمزات را، کم ظرف گر عالم شبد گردن زند استاد را۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں تو ذرا دوسری آیت بھی لا لیا تھا مگر موقع نہیں ہے دوسری آیت بیان کرنے کا، یہ سمجھ رہا تھا کہ آج دوسری آیت بھی میں بول دوں گا، مگر پہلی ایک ہی آیت کی وقت گزر گیا ہے، اور دوسری آیت انشاءاللہ کل تراویح کے بعد بیان ہوگی۔ جن کو سننا ہے کل تراویح میں آ جائیے گا، ورنہ یہ سبق آپ کا رہ جائے گا، پرسوں کی رات میں وہ سبق نہیں مل پائے گا۔ تو آج کی صحبت میں یہ باتیں معلوم ہوئی، وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم، سمجھے؟ نہیں ولا فادفعوا الیہم اموالہم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ یتیم کے مال کے متعلق اتنی ہدایات اس آیت کی روشنی میں، اتنی باتیں کس کس انداز سے آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں۔ آیت ایک ہی آیت تھی، ایک آیت کی روشنی میں کتنی باتیں آئی ہیں۔ آپ صرف جو ہے ترجمہ دیکھ لے کر میرے پاس تفسیر ہے، قرآن کا معنی میرے پاس ہے، بولے تو نہیں، قرآن کا معنی رہے گا، قرآن پایا کیا؟ سمجھے؟ قرآن کو پانا چاہیے۔ بہرحال دیکھیے شریعت کے احکام بھی میں نے بتائے، ذمہ داریوں کا احساس بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، صوفیہ کی بات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ ہماری زندگی قرآن کے اصولوں کے مطابق ہو جائے، نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اگر وہ مل گیا، اللہ کی رضا، نبی کی خوشنودی مل گئی، یہی ہے شب قدر۔ اللہ کی رضا اور نبی کی خوشنودی مل گئی تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے شب قدر۔ اسی شب قدر کو پانے کے لیے اولیاء، ہم تو 4 رات جاگتے ہیں، 5 رات جاگتے ہیں، وہ بھی اپنے من کی پسند کے مطابق جاگتے ہیں۔ اولیاء جنہوں نے وہ ایک قدر والی رات کو، جس رات میں خدا راضی ہو جائے، جس رات میں جو ہے، ارے اس رات کی تلاش میں حضور ایک مہینے کا اعتکاف فرمائے تو کتنا آنکھوں سے آنسو۔ مولا تو قدر والی رات دے رہا ہے، میری امت کو وہ رات تو دے رہا ہے،
پروردگار میری امت کو جو وہ رات دے رہا ہے جس میں تیری طرف سے سلامتی آ رہی ہے، تیری طرف سے سلام آ رہا ہے، تیری طرف سے جو ہے جو ملائکہ اور روح الامین